ٹو بگن ود یونیفارم کا ایک پہاڑ جیسا ایشو بن گیا ہے ملک کے اندر. شی از ٹرینڈنگ فار دا لاسٹ فیو آورز نان اسٹاپ. لوگ میمز بنا رہے ہیں, بلکہ لوگ پارلیمنٹ کے اندر فلور آف دا ہاؤس کے اوپر یہ باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں. یہی بزدار پہن کے اگر آیا ہوتا آپ نے اس کو کپڑے پھاڑ کے گندے نالے میں پھینکانا تھا. یس اور نو؟ سچ بولنا, سچ بولنا. میں میرا خیال ہے بزدار صاحب کے حوالے سے جتنی تنقید میں نے فیس کے نام لے لیتا ہوں یہاں پہ دوست جو تھے سارے لاہور والے زیادہ, اسی لیے پوچھ رہی ہوں. 6 مہینے سال سب سے زیادہ بزدار صاحب جو بھی اچھا برا کرتا ہو میرے کھاتے پڑتا گندے نالے میں پھینک کر آنا تھا. روف کلاسرا نے گندہ نالے والی تو بڑی سخت بات ہے میرا خیال ہے. مال روڈ کے نالے پہ پھینکا نہ تھا, کسی پہ نہیں, کسی پہ تنقید کہیں کا نہیں چھوڑنا تھا. میرا خیال ہے تنقید کسی پہ بھی کی جا سکتی ہے. کارکردگی دکھاؤ. یہ کیا کاسٹیوم پریڈ کیوں لگایا ہوا ہے؟ ویئر از دیٹ روف کلاسرا؟ جو ایشوز ہیں, مین ایشوز ہیں, ہم اس پہ بات نہیں کرتے. گنڈا پور صاحب نے پتا ہے کیا کہا ہے؟ انہوں نے جناب کہ میں نے ایک عدد یہاں ٹویٹ کیا تھا, میں نے کہا تھا ہم اسلام آباد میں آئیں گے اور خان صاحب کو رہا کریں گے. مجھے بڑی تکلیف ہوئی تھی. آج میں چیف منسٹر کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں, ہم اسلام آباد پہ آئیں گے, اسلام آباد کو گرائیں گے, اس پہ قبضہ کریں گے اور خان کو چھڑا کے لے کر جائیں گے. آپ مجھے بتائیں یہ وردی یونیفارم سے بڑا بیان ہے یا ان سے چھوٹا بیان ہے؟ آج کسی نے دیکھا ہے؟ آپ نے کسی پہ ٹی وی شو میں دیکھا؟ ہمارا اس کے اوپر فرسٹ سیگمنٹ ہو چکا ہے. اگر میں کہہ رہا ہوں نہیں آپ کا آج عمر ایوب صاحب کو کس پہ بات کرنی چاہیے. میں پھر کہہ رہا ہوں, میرے جو چھوٹے بھائی ہیں یا میرے اگین عزیز ہیں, ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے جس طرح چیزوں کی ماکری کر دی, صوبے کا ایک چیف منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کر کے بندے لے کے گرا کے گھر لے کے جائیں گے. جی, گرا کر گھر پہ لے گئے. اس سے بڑی بغاوت کی ہو سکتی ہے؟ اسٹیٹ اس سے زیادہ آپ کا خیال ہے ہل سکتی ہے جو انہوں نے بیان دیا کہ آپ نے پورے کے پورے اس ملک کو تماشا آگے بنا دیا. تمام لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں, آپ نے اسٹیٹ کو رہنے دیا, اس ملک کی عزت آپ نے رہنے دی ہے. چیف منسٹر آف اے ٹربل پروونس جو سب سے زیادہ آپ کا بارڈرنگ افغانستان ہے, جہاں پہ پرابلم ہے, دہشت گردی ہے, 100 چیزیں, ٹھیک ہے, وہ بیان دے رہا ہے کہ ہم جا کے اسلام آباد کو ٹیک اوور کر لیں گے. میں نے کسی نہیں, میرا یہ خیال ہے, میری ویو, لوگ اس سے ڈیفر کر سکتے ہیں. یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ چیف منسٹر, میں آپ کو 10 مثالیں دے سکتا ہوں. زیلنسکی ہے, وہ زیلنسکی آپ کو سولجر تو نہیں ہے, اس وردی پہن کے اپنے ان کو سولجرز کو وہ اگر سپورٹ دینے کے لیے کرے. کرنل قذافی صاحب پہنتے تھے. اس کے بعد صدام کو دیکھ لیں, مودی صاحب کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بھی اس میں پہن کے گئے تھے. ساری تصویریں. اچھا, اگلی بات, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا, وہ اس کو کنفرم کرنے والی بات ہے. شاید خاقان عباسی صاحب نے, میرا خیال ہے ایک جہاز میں بیٹھ کے شاید انہوں نے اس طرح کی فلائی کیا, اگر میری اس میں دے رہی ہے. یہ وقتی طور پر دنیا بھر کی لیڈرشپ اس طرح کے کام اس پہ کرتی ہوتی ہے. وہ کوئی بھی ہو, وہ عمران خان صاحب کر سکتے تھے, وہ آپ کے عمر ایوب صاحب کر سکتے ہیں, وہ موجودہ پرائم منسٹر کر سکتے ہیں, کوئی بھی چاہے اپنی فورسز کے لیے سم ٹائم یو ہیو ٹو ڈو اٹ. اگر خواتین کے لیے جا کے انہوں نے, جو پولیس کی خواتین ہیں, ہاں مردوں میں جاتی, یس, اگر مردوں کی پریڈ ہے اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ جاتی ہیں اس میں ان کی وردی پولیس کے پہن کی, یس, میرا اٹ شوڈ ہیو بین اے بٹ. اس پہ کنٹروورشل کے مردوں کی پریڈ ہے جناب, اس میں خاتون آپ کے چیف منسٹر ہیں, وہ وردی پہن کے جا رہے ہیں. ایک بات کی داد دیں یہاں پہ, ان کی میرا خیال مقصد بھی یہی تھا مریم صاحبہ کا کہ ٹوٹل کا ٹوٹل فوکس جو ہے وہ آپ کا پنجاب پہ رہنا چاہیے, ان کی ایکٹیویٹیز پہ رہنا چاہیے, کیونکہ اٹس آل اباؤٹ سوشل میڈیا ورلڈ. یہ ٹک ٹاک کا دور ہے, لوگ کون صاحب کا خیال ہے کام دیکھتے ہیں, یہاں پہ کوئی ایفرٹس دیکھتے ہیں, گراؤنڈ پہ کوئی ریئلٹیز دیکھتے ہیں. لوگ ٹک ٹاک پہ خوش ہیں, گانا بناؤ, تھوڑا سا بجاؤ, اس کو لگاؤ, پوری قوم خوش رہتی ہے. آج ابھی دیکھ لیں کہ آپ کا مین مطلب پرائم ٹائم آپ کا شو ہے, اس کا ٹاپک ہم یہ لے کے بیٹھے ہیں کہ مریم نے سو شی از ویری مچ ابریسٹ سچویشن کے اوپر کہ یہ کام جو ہیں یہ بکتے ہیں, یہ دکھے جاتے ہیں, اس سے ایک امیج پرسپشن بلڈ ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. ارشاد بھٹی صاحب, ایک ہائیلی نیگیٹو اور منفی پروپیگنڈا ایک قوم جو ایسا فیڈ آف کرتی ہے اوور دیز تھنگ, جس طرح ٹرینڈ کر رہا ہے, اس کا ایک اور پہلو اجاگر کیا ہے کہ بھئی یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے, ہمارے مسائل اور بہت بڑے ہیں, اور یہ کوئی اینڈ آف دا ورلڈ نہیں ہے کہ اگر وہ پین آئی, دنیا میں اور بھی ایسی بڑی مثالیں ہیں, ہمارے یہاں یہ اتنا بڑا ایشو کیوں بن جاتا ہے سر؟ مریم صاحبہ نے ایک شعر کا مصرع بھی اس میں کہا کہ کاک کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے, یہ عشق نہیں آسان اتنا ہی سمجھ لیجئے, ایک کاک کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. دیکھیں 3-4 چیزیں ہیں. پہلی چیز, مریم نواز صاحبہ کو یوتھ پروگرام کا سربراہ مقرر کرنا, ان کو چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر بنانا اور وزارت اعلیٰ کا منصب دینا, واحد قابلیت ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں. نمبر 1. نمبر 2, وہ اچھا مینٹین کرتی ہیں, بہت اچھی بات ہے, خود کو اچھا کیری کرتی ہیں, اس سے زیادہ اچھی بات اور کوئی نہیں. وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتی ہیں, بہت اچھا کرتی ہوں گی, اور انہیں کرنا چاہیے اگر وہ ایسا سمجھتی ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ آج ان کی یونیفارم پہننے سے پولیس کا کتنا مورال بلند ہوا ہوگا؟ آج ان کی یونیفارم پہننے سے وردی کا کتنا مورال بلند ہوا ہوگا؟ آج ان کی یونیفارم نہ پہنتی اگر وہ وہی سی ایم ادھر ان کے ساتھ خواتین کے ساتھ اسی چونگ ٹریننگ سینٹر میں کھڑی ہوتی تو کیا پولیس کا مورال ڈاؤن ہو جاتا؟ کیا وردی کا مورال ڈاؤن ہو جاتا؟
تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو پولیس ہے جو 85 سے ان کے جو ہیں بڑے وہ اسی پنجاب پر حکومت کرتے ہیں. اس پولیس کو خراب کس نے کیا؟ جعلی پولیس مقابلے، پولیس میں جرائم پیشہ لوگوں کی بھرتی، ماڈل ٹاؤن کا ثانیہ سائیوال، اور یہ جو صلاح الدین، اور یہ جو کیا مریم نواز صاحبہ آج کسی خاتون کو پولیس میں آج کے بعد اب تو مورال بلند ہو گیا ہوگا نا. چھوڑیے اس تنقید کو، ان کو اس دن یونیفارم پہننی چاہیے تھی جس دن چھوڑیے سولیڈیرٹی. اس دن ایک تنقید یہ بھی آ رہی ہے نا کہ اس دن سولیڈیرٹی کرنی چاہیے تھی جس دن پولیس کو پھینٹا پڑا تھا. اس دن وردی پہنتی تو ایک پتہ چلتا کہ وردی پہن لیے، اور اگر وردی نہ پہنتی جہاں وہ پہنچی ہوئی تھی، جہاں وہ کھڑی ہوئی تھی، تو ان کا کیا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ اظہار یکجہتی نہ ہوتا؟ کیا ہم اصل میں انہی ٹوپی ڈراموں میں پچھلے 40-45 سال سے پڑے ہوئے ہیں. چونکہ عمران خان بہت سوشل میڈیا کا سے اس نے اپنی پارٹی کو کھڑا کر لیا، ایک تاثر ہے، اور عمران خان صاحب نے سوشل میڈیا سے سارا کچھ کمایا ہے، تو ہم بھی کیوں نہ کمائیں. مجھے بتائیں گندم کی کٹائیاں کس وزیر اعلیٰ نے نہیں کی؟ آج ہم $10 ارب کی باہر سے چیزیں منگوا رہے ہیں. یہ ہم گندم باہر بھجوایا کرتے تھے. مجھے بتائیں ہسپتالوں کے دورے کس نے نہیں کیے؟ آج ڈنگر ہسپتال بنے پڑے ہیں ہمارے ہسپتال. تھانوں پہ چھاپے کس نے نہیں مارے؟ آج مریم نواز صاحبہ رات کو یا دن کو کسی خاتون کو بنا بتائے بھجوائیں نہ جا کے تھانے میں FIR درج کروا لے. الٹا اس پہ جو کچھ ہوگا اس تھانے میں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کس نے گھروں میں سوشل میڈیا ٹیم پہلے پہنچ جاتی، وہ دروازے پہ آ کے کہتی ہیں کہ میں اندر داخل ہو سکتی ہوں. کس نے نہیں گئی گھروں میں؟ مہنگائی کم ہوئی، غربت کم ہوئی، بے روزگاری کم ہوئی، یا ان گھروں کی حالت بدلی اس جو فلمائے جانی فلم کے بعد؟ اور بتائیں سستے بازاروں میں کون نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں یہ کھوکھلے آپٹکس ہیں، ملتی ہے آپ کو بازاروں میں. دیکھیں یہ جو روٹی نواز شریف صاحب، دو جملے سے، نواز شریف صاحب جو روٹی اور مریم نواز صاحبہ تندور پہ کھڑی تھی، یہ فوڈ انسپیکٹر کا کام ہے جو CM صاحبہ پہنچی ہوئی تھی. اور یہ جو صفائیاں چیک کر رہی ہیں یہ سینیٹری انسپیکٹر کا کام ہے جو وہ چیک کر رہی تھی. بیوروکریسی فارغ کر دیں پھر، یا پھر ان کو کام کروائیں، ان کو کہیں کہ کام کریں. پولیس اصلاحات کریں، تعلیمی اصلاحات کریں، صحت کی اصلاحات کریں، کوئی اچھے کام کریں. اس پولیس نے کیا، پنجاب پولیس نے کیا نہیں کیا ہوا غریب